آج ہمارے ملک میں آپ علماء، میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ہی ذمہ دار ہیں، میں علماء کو نہیں ذمہ دار. صورتحال یہ ہے کہ سیالکوٹ کے میں سری لنکن مینیجر سے گستاخی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، لوگ اسے پکڑتے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور مار دیتے ہیں. لاہور میں ایک خاتون عربی الفاظ والا لباس پہنتی ہے اور وہ مرتے مرتے بچتی ہے. عیسائیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، غیر مسلموں اور مسلمانوں کو صرف الزام لگنے پر جلا دیا جاتا ہے، اور کتنے واقعات یکے بعد دیگرے. کیا یہی، میں صرف آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہی اللہ کا حکم ہے کہ صرف الزام پہ بندے کو مار دو؟ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے، جن پہ میں پھر کہتا ہوں کہ میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کام کرتے ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میرے 2 بچے ہیں سارے قربان. لیکن کیا یہی میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہے کہ اتنے ہو گئے ہیں ہم کہ کسی کو سنتے بھی نہیں ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے؟ بٹی صاحب دیکھیں، من حیث القوم اور من حیث المعاشرہ ہم بالکل سارے اس کے اندر، اسی خرابی کے اندر شکار ہیں. آپ کو میں اس کی طرف آؤں گا، مجھے پلیز موقع دیجئے گا، میں بات پوری کروں گا کہ سری لنکن ہوا سارے معاملات وہ ہو گئے. آپ کو کراچی کی سڑکوں پر سیاست کی وجہ سے بکھرتی ہوئی لاشیں 25 نہیں نظر آئیں. آپ کو اسلام آباد ڈی چوک کی لاشیں نظر نہیں آئیں. آپ کو یہاں پنڈی کے اندر یہاں میری روڈ کی لاشیں نظر نہیں آئیں. آپ کو رکیے میں بات کروں گا، آپ کو لاہور کی سڑکوں پر لاشیں نظر کیوں؟ سیاست کی وجہ سے یہ جو 150 لاشیں گر رہی ہیں، یہ کیوں نہیں آئیں؟ وہاں ان سیاست دانوں کو گالیاں کیوں نہیں دی جاتی؟ آپ جیسے اینکر پرسن کیوں نہیں ان کو کہتے کہ یہ تو سیاست کا سارا کیا دھرا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں مجھے یا کسی اور کو، میں نے قبر میں میں نے اپنا اینکر پرسن دیتے ہیں، سارے کرتے ہیں. آپ نے نہیں صاحب، نہیں یہ نہ کہیں. اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ جو معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں پچھلے 50 سالوں میں مجھے مذہب کے نام پر قتل بتائیں، میں آپ کو سیاست کے نام پر یہاں بستیوں کی بستیاں اجڑی ہوئی بتاؤں گا. میں آپ کو پورے ملک کے ٹکڑے دکھاؤں گا. کیا یہ جو بنگلہ دیش جو ہے نا پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے مولویوں نے کیے ہیں؟ یہ جو اس وقت آپ کا بلوچستان جل رہا ہے، یہ مولوی جلا رہے ہیں. یہ جو اس وقت آپ کا خیبر کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی جانیں اور اس وقت قرم ایجنسی وہاں مولوی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آ گیا. کیا وہاں مذہب ہے؟ نہیں. تو پھر آپ اس کا جواب ڈھونڈیں. آپ کا بھی یہی جواب ہوگا، من حیث القوم ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے ان سوالات کی طرف. ہم علماء پر تو یہ اعتراض تب ہو کہ جب ہم نے اس طرح کے کسی واقعے کی حمایت کی ہو. آن دا ریکارڈ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، سری لنکن وہ جو واقعہ ہوا، سب سے پہلے ویری فاسٹ کوئک رسپانس دینے والا میں مذمت کی. لاہور والا واقعہ ہوا، مذمت کی. ہمارا واضح 2 ٹوک موقف ہے. میں پورے علماء اہل سنت کی طرف سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ہوں، ہمارا قانون موجود ہے، آپ اس کو فوراً قانون کے حوالے کریں. قانون اپنی انویسٹیگیشن کرے، اگر وہ سزا کے لائق ہے تو اس کو سزا دے. ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو سزا دینے کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اٹھو اور یہ کام کر دو. اب جو آپ نے بات کی ہے آپ کے فلاں سڑکوں پہ جلایا گیا، بٹی صاحب تھوڑا سا آپ کی میں یاد جلدی میں آپ کو یاد دلواؤں گا یوہان آباد کا ایک واقعہ کہ ایک دھماکہ ہوا عیسائیوں کی بستی میں. تو ایک صوفی صاحب، حافظ صاحب بیچارہ، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، وہ جناب نوکری سے واپس آ رہا تھا. انہی عیسائیوں نے پکڑ کے جو اشتہار، وہ جو مظاہرہ کر رہے تھے، اس کو ٹیررسٹ کہہ کر جلا ڈالا. اس کی جلی ہوئی لاش، اگر کہیں گے یہ ابھی جسٹ میں گوگل پہ اس کی وہ جلی ہوئی لاش آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں. بھٹی صاحب وہاں پر تو نہ حمایت میں جناب حسن نثار صاحب بولے، نہ آپ بولے. مجھے اگر ہے تو اگر میں غلطی پہ ہوں تو پھر میں دیکھ لوں گا، لیکن میری تحقیق کے مطابق وہاں کسی نے نہیں کہا کہ یہ بلوائی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے یہ کر دیا، ایک بے گناہ کو مارا. وہاں سب نے کہا جی انسیڈنٹلی ہو گیا، جذبات تھے، غصہ تھا، ایک معاملہ ہو گیا. وارے بھائی، ایک حافظ قرآن کو ایک جتھا جلائے، وہاں آپ کہتے ہو جی کہ یہ ان کا مذہب نہیں، ان کی دین نہیں، ان کی تعلیم نہیں، یہ ایک وقتی اشتعال کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے.
تو یہی والا فارمولا اس طرف کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک بدبخت اٹھتا ہے اور کسی پہ جھوٹا الزام لگا کر اشتعال دے کر لوگوں کو اس کے خلاف کرتا ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پوری قوم کا نہ عمل کرایا دیا جائے، اس کو علماء پہ یا اس کو جناب والا یہ نہ حوالہ کیا جائے کہ یہ ان کا موقف ہی ہے۔ آپ کنڈیم کر رہے ہیں نا وہ حافظ قرآن کو، اور مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے، میں بھی کنڈیم کر رہا ہوں، قابل مذمت ہے جی، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، لیکن اس پہ پروگرام نہیں کیے، ایک نہیں نہ جیو نے کیے ہیں، نہ اے آر وائی نے کیے ہیں، آپ کا کیا میڈیا ہوگا؟ خاموش رہا ہے، مجرمانہ خاموشی رہی ہے آپ کے میڈیا کی۔ کیوں ہمیں کیا اس سے خاموش رہ کے کیا ہائے، اگر آپ وہ اس طرح کرتے نا ہاں۔ تو وہ جو میڈیا کی جن کے ہاتھوں میں ڈورے ہیں سب کو پتا ہے، جس طرح آپ ہمارے اوپر کہتے ہیں ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے معاشرے میں کہ جناب ہماری ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں، آپ کے نہیں، ہاں۔ میں اوورال آپ کو نہیں پتا دنیا کی میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے، دنیا کے میڈیا آپ کے پاکستان کی میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آج مجھے یہ نہیں ذرا آج خبر آج لگائیں نا خبر، آج مجھے بتا نہیں دیں۔ آپ ذرا سچی باتیں، میں بھٹی صاحب سے میں کہتا آپ سے ہوں، سچی سننا میں چاہتا ہوں۔ ارشاد سچی بھٹی سے کہتا ہوں ذرا سچی باتیں کل کریں نا اپنے جیو کے پروگرام میں، پرسوں آپ آخر ہو جائیں گے۔ مولانا مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، یقین کریں، بلیو می، جو میں سچ سمجھتا ہوں، سچ بھی آج ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمارے اپنے اپنے سچ ہیں، آدھا آدھا سچ ہے، ایک سچ آپ کے پاس ہے، ایک سچ میرے پاس ہے، میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی بات نہیں کر رہا، آدھا سچ آپ کے پاس ہے، آدھا سچ مجھے یقین کریں جو دباؤ ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، ہر طرح سے ہوتے ہیں، گھر سے بھی ہوتے ہیں، باہر سے بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا جس چینل میں میں ہوں کہ آپ کو ہم نے آف ایئر کرنا ہے فلاں وجہ سے، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جیسے اچھا نہیں وہ بندہ نہیں مارا جاتا، بلی ماری جاتی ہے، اچھا بلی مارتی، کٹی مارتے ہیں، گجر نہیں مارتے، اس کے سامنے اس کی کٹی کو مارتے تو ہیں۔ یہی تو میں یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کئی کٹیاں مرتی دیکھی ہیں، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں، چینل والوں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہوا یہی تو لہٰذا وہ کٹی انہوں نے مرتی دیکھی، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ کٹی ماریں آپ بھی اپنی، تاکہ ہمارا مذہبی طور پہ بھی ہم سکون میں آئیں۔